السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ نبی جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور آپ کتنے دنوں تک اس دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ اور آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس آزمائش کو دور کر دیا، اور آپ کتنے دنوں بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے؟ پیارے دوستوں، آج کی اس منفرد ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی میں اس خاص دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے دور کر دیا۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام متی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور گناہوں سے منع کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ اہل نینوا کی اس سرکشی اور مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں پر مسافروں سے بھری ہوئی کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان طوفانی ہواؤں کے اندر کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا، تو اس وقت ان ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نہیں نکالا جائے گا تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اور اسی لیے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی میں سوار ملاح اور مسافر آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ لوگ آپ کی شرافت سے خوب واقف اور متاثر تھے۔ اس کے بعد یہ طے قرار پایا کہ قراندازی کی جائے، اور جس کا نام قراندازی میں نکلے گا اس کو کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قراندازی کی گئی، اور اس قراندازی میں پہلی ہی دفعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام دیکھنے کے باوجود بھی ملاح اور مسافروں کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قراندازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے
ایک بڑی اور دیو ہیکل مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جو پیشن گوئی کی تھی، ان قوموں کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستوں، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر نادم تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ تو اس وقت اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ہی ایک بیل کا درخت اگایا، اور اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی طبیعت بہتر ہوئی۔ تو آپ نے اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد اس بیل کی جڑوں کو کیڑا لگ گیا اور وہ بیل سوکھنے لگی، اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لا تعداد حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی۔ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ وہی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بد دعا دے کے وہاں سے چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو بد دعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وہی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر نینوا کو دین کی تبلیغ دیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر وہ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔